بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی اور رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو چند بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے اور قرآن مجید کی اور اسلام کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کی آج قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کے میلاد کا جو اس کو قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق عرض کرنے کی انشاءاللہ
کوشش کریں گے اور ان میں آیات کے متعلقہ نکات اور متعلقہ فیوزات جو ہیں ان کا بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجیے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی طرف ایک جگہ پہ چلی گئی۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ مطہرہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تو مجھے جو بھی اولاد عطا کرے گا میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ خیال تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، منت یہ مان لی، اللہ نے اپنے امر سے انہیں بیٹی عطا فرما دی۔ اب چونکہ منت مان چکی تھی، بہر صورت انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدہ مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت سیدہ مریم جو ہے وہ ان کے لیے ایک باقاعدہ حجرہ الگ کمرہ جو تھا وہ تیار کروایا گیا اور آپ کفالت میں دے دی گئی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کی کفالت میں آپ کو دے دیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ کریم کے جلیل القدر پیغمبر اور حضرت سیدہ مریم کے خالو بھی تھے رشتہ۔ روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت سیدہ مریم جو ہے وہ ایک ماہ تک مسلسل اپنے حجرہ عبادت میں رہتی تھی اور آپ کبھی بھی اپنے حجرہ عبادت سے باہر نہ نکلتے۔ آپ کو کھانا پہنچانا، پانی پہنچانا، ضرورت کی چیزیں اویلیبل کرنا، یہ بطور کفیل اور بطور سرپرست کے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری رکھا تھا۔ کبھی کسی بندے سے یعنی مرد سے آپ کا کبھی آمنا سامنا نہ ہوا، ہمیشہ اپنے حجرہ عبادت میں تشریف فرما رہے تھے۔ مہینے میں بشری تقاضوں کے سبب ایک آدھ مرتبہ نکلتی اور چند دن حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر قیام فرما کے واپس اپنے حجرہ عبادت میں تشریف فرما۔ یہ آپ کا ایک عام معاملہ تھا۔ حجرہ عبادت سے نکل کے جس طرف بالعموم آپ تشریف لے جایا کرتی تھیں وہ جگہ حجرہ عبادت سے مشرق کی طرف تھی۔ کس طرف تھی بولیے؟ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف، ایسٹ کی طرف وہ جگہ۔ اس کی طرف قرآن مجید کی اس آیہ مطہرہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ آپ ذکر کیجئے حضرت مریم کا اس کتاب اپنی میں، اور کس واقعہ کا ذکر کیجئے؟ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، کہ جب وہ اپنے گھر سے دور مشرق کی جانب چلی گئی۔ اپنے حجرہ عبادت یا اپنے گھر سے دور کس جانب چلی گئی؟ مشرق کی طرف چلی گئی۔ اس جگہ کا ذکر کیجیے، اس واقعہ کا ذکر کیجیے۔ حضرت سیدہ مریم جو تھی وہ مشرق کی طرف چلی گئی، تو یہ جو سمت مشرق ہے، کون سی سمت مشرق؟ یہ عیسائیوں کے ہاں، کرسچین لوگوں کے ہاں اس وجہ سے متبرک سمجھی جاتی ہے۔
اس وجہ سے بابرکت سمجھی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ مریم اپنے حجرہ عبادت سے یا اپنے گھر سے جب نکلتی تھی تو جانب مشرق وہاں پر ایک مقام تھا، اس طرف آپ تشریف لے جایا تھا۔ عیسائی دنیا کے اندر جتنے بھی چرچ بنتے ہیں یا اولین دور میں بنا کرتے تھی، ایگزیکٹلی اس وقت کی صورتحال کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن تب یہ پہلے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا ورلڈ وائڈ کہ جہاں بھی عیسائیوں کی عبادت گاہ بنے، چرچ بنے، شرکے بنے، تو اس میں وہ جو تھالے ستول ہوتا ہے نا، جہاں پہ پادری صاحب ان کے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ جگہ اس سمت میں بنائی جاتی ہے کہ پادری صاحب جب کھڑے ہو کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہوں تو ان کا منہ مشرق کی طرف، اب آسن ان کا منہ کس طرف ہو؟ مشرق۔ کیوں؟ کہ حضرت سیدہ مریم اپنے حجرہ عبادت سے یا گھر سے نکل کے جس سمت بالعموم جاتی تھی وہ مشرق کی سمت تھی۔ وہ کون سی سمت تھی؟ مشرق۔ بھئی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں میں بطور سنت یہ چیز لازم ہے کہ جب بھی خطبہ جمعہ کا امام خطبہ جمعہ پڑھے، خطبہ جمعہ سے مراد اردو کا لیکچر نہیں ہے، عربی کا خطبہ جمعہ جسے ہم کہتے ہیں۔ عالمی اسلام میں ہر امام کے لیے یہ لازم ہے کہ جب بھی وہ خطبہ جمعہ دے تو خطبہ جمعہ دیتے وقت اس کی پشت ہے جو یہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ لازم ہے۔ اس کی پشت کس طرف ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یعنی امام حرم بھی اگر حرم میں بھی کھڑا ہو کہ خطبہ جمعہ پڑھے تو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اس کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوگی، وہ منہ نہیں کر سکتا خانہ کعبہ۔ مسجد نبوی کا امام خطبہ جمعہ دے یا مسجد الحرام کا، اوسلو کا امام خطبہ جمعہ دے یا گجرات کا، جس وقت امام حالت خطبہ جمعہ میں کھڑا ہوگا تو لازمی ہے کہ اس کی پشت کس طرف ہو؟ بولیے نا بھائی، کس طرف ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ سین حرم میں بھی میں نے اس کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا امام، کس لیے؟ اس لیے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے آقا دو عالم کی پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوا کرتی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، کیونکہ جس ریتنگ میں، جس پوزیشن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت خطبہ جمعہ میں کھڑے ہوتے تھے، سو بطور سنت یہ لازم ہے کہ قیامت تک آنے والا امام و خطیب جب بھی حالت خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوگا تو اس پوزیشن اور ریتنگ میں کھڑا ہوگا کہ اس کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہے، اس کی پشت خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ سوچو کہ حضرت سیدہ مریم تشریف لے جاتی تھی مشرق کی طرف، سو عیسائیوں کے لیے وہ حالت بابرکت جو ہے وہ قرار دی گئی، اور جب بھی ان کے پادری ان کے شرکے اور گرجے میں کھڑے ہوتے ہیں تبلیغ دین کے لیے تو بالعموم ان کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، بالعموم ان کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے حجرے سے نکلی تو مشرق کی جانب کسی مقام پر چلی گئی، ایک خاص مقام پر، اللہ کے ارشاد فرماتے پھر کیا ہوا؟ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور میں پھر حضرت سیدہ مریم نے لوگوں کی طرف اور اپنے درمیان ایک حجاب جو ہے وہ تان لیا، اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ کر لیا، اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اس حالت میں جب کہ وہ تنہا ایک مقام پر تھی
اور وہ مقام ایسا تھا جو کہ پردے کا ڈیمانڈ رکھتا تھا. آپ نے بقیہ لوگوں سے پردہ کر لیا. اس اکیلے اور تنہائی کے مقام میں جب وہ اپنی ضرورت انسانی سے فارغ ہو اور اس مقام سے باہر نکلنے لگی تو کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنے محبوب فرشتے کو بھیج دیا. کس کی طرف؟ حضرت سیدہ مریم. فرمایا جب وہ فرشتہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس فرشتے نے حضرت مریم کی خاطر ان کے سامنے ایک تندرست بشر کی اور انسان کی شکل اختیار کر. سبحان اللہ. کون سا فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہوا؟ تشریف لائے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام. کون سے فرشتے تشریف لائے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جن کو اللہ نے روحنا فرمایا. ہمارا محبوب فرشتہ، ہمارا مقرر فرشتہ ان کے پاس تشریف لے آیا. مگر وہ کس حالت میں آیا کہ حضرت سیدہ مریم کے سامنے وہ فرشتہ حالت بشریت میں آیا، انسانوں کی صورت بنا کے آیا. کیوں؟ تاکہ اگر وہ اپنی اصل حالت میں ان کے سامنے پیش ہوتا تو یہ عین ممکن تھا کہ حضرت سیدہ مریم بھی ان کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر پاتی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. اس سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوئی. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو یہ شان، یہ قدرت، یہ عظمت، یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے کہ ملائکہ مختلف شکلوں میں جو ہے وہ انبیاء کے سامنے یا اولیاء کے سامنے مختلف شکلوں میں تشریف لانے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی بظاہر وہ انسان تھے، بظاہر وہ بشر تھے، بظاہر وہ ایک عام آدمی کی طرح تھے، مگر وہ عام آدمی نہ تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے. سو فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ اپنی شکلوں کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں. ملائکہ اپنی شکلوں کو بدلنے پر، اور اصل ملائکہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں پتہ آپ کو؟ نور سے. کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ انسان بیسکلی طور پر کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جنات بیسکلی طور پر کس چیز سے پیدا کیے گئے؟ آگ سے. ملائکہ کس چیز سے پیدا کیے گئے بیسکلی طور پر؟ نور سے. نور سے پیدا ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو یہ قدرت، شان، عظمت عطا فرما رکھی ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں امر ربی سے جس شکل کو چاہتے ہیں اختیار فرما دیتے ہیں. واضح فرمایا اللہ نے بشرًا سویّا، کہ وہ ایک بشر کی شکل میں حضرت سیدہ مریم کے سامنے ظاہر. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ نے فرماتے ہیں جو ہی حضرت سیدہ مریم نے اچانک ایک اجنبی انسان کو، اجنبی بشر کو اپنے سامنے پایا تو حضرت مریم نے اس سے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا. آپ اس کو ایک عام انسان سمجھا، ایک عام بشر سمجھا. اور میں نے اس کی حضرت سیدہ مریم وہ تھی کہ جن کے حجرہ عبادت میں بھی سوائے حضرت زکریا کے کبھی کوئی شخص داخل نہیں ہوا. اوائل بچپن مبارک میں چھوٹی سی عمر پاک تھی جب کہ وہ وقف کر دی گئی تھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے. ساری زندگی انسانوں میں یعنی مردوں میں سوائے حضرت زکریا کے کسی کو دیکھا نہ تھا. اب کیفیت ایسی ہوئی، بالکل تنہائی میں تھی، حجرہ عبادت سے باہر تھی، اور حجرہ عبادت سے باہر بالکل تنہائی کی کیفیت میں جب اس مقام سے نکلنے لگی اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا.
اب فرشتے کی شکل میں نہ تھا، وہ عام انسانوں مردوں کی شکل میں تھا۔ جب اس کو دیکھا، اچانک ایک اجنبی مرد کو دیکھا، مشکل کو دیکھا، تکلیف کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، تو سب سے پہلے جو کام سیدہ مریم نے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ کیا کام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ آج کا سبق یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اندر جمعۃ المبارک کو یہاں سے شروع کریں گے کہ قرآن مجید کا سبق اس مقام پر کیا ہوا کہ جب انسان کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی اچانک پریشانی آ جائے، کوئی اچانک مصیبت آ جائے، ایسا کام آ جائے جس کو وہ اپنے لیے پریشان کن کام سمجھے، ایسا کام آ جائے جس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے، ایسا کام آ جائے جس کو اپنے لیے ایک آزمائش سمجھے، تو دنیا کے سہاروں سے مدد طلب کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو طلب کرے۔ کس کی مدد کو طلب کرے؟ اللہ پاک کی مدد کو طلب کرے۔ جب اپنے آپ کو پریشانی میں دیکھیں، جیسے حضرت سیدہ مریم نے کیا کہ آپ نے اچانک ایک غیر محرم مرد کو دیکھا، اجنبی مرد کو، زندگی میں اجنبی مرد دیکھا نہ تھا کبھی۔ جب اچانک تنہائی میں ایک بندے کو دیکھا تو سب سے پہلے بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں کو آواز دیتی، آواز کو سمجھ رہے، بجائے اس کے کہ اپنے اہل خانہ کو پکارتی، بجائے اس کے کہ مدد کی اونچی آواز میں بات کرتی، سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشکل میں مدد مانگی۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کریم سے اس مشکل، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، فرمایا میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتا ہوں، اے بندے میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بقیہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا واقعہ انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔